نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 131 سے 134 تک میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس رکوع کے اندر جو رکوع چل رہا ہے، رب العالمین نے کمزور طبقوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں، جن میں سے یعنی ایسے بچے جن کا کوئی متولی نہیں ہے، یا ایسے بچے جو یتیم کہلاتے ہیں، اسی طرح یتیم عورتیں جن کے کوئی حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو خلاق عالم نے پیچھے ان کے حقوق بیان کیے۔ قرآن حکیم کا یہ اسلوب ہے کہ جب بھی کوئی حکم ارشاد فرماتا ہے تو اس سے پہلے تقوی کا حکم دیا جاتا ہے یا بعد میں حکم دیا جاتا ہے۔ سورۃ النساء کی شروع آیات میں یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، تقوی کا حکم دے کر آگے کمزور طبقے کے حقوق بیان فرمائے۔ یہ بھی سورۃ النساء ہے، اس کے اندر بھی یہاں یہ تقوی کا حکم بھی چل رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین تقوی کا حکم دے کر پیچھے جو حکم آیا ہے اس کو عمل کرنے کا داعیہ دے رہے ہیں کہ اس پر عمل کرنا تب آسان ہوگا جب تمہارے اندر خوف خدا ہوگا۔ خوف خدا کی وجہ سے انسان بڑے بڑے جرائم سے، بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اگر خوف خدا انسان کے اندر نہ ہو تو انسان درندوں سے بڑھ کر ہے۔ تو یہاں بھی یہی فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، سن لو لوگوں کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، ساری کائنات کا مالک اللہ ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور تحقیق ہم نے تاکیدی حکم دیا ان لوگوں کو جو کتاب دیے گئے تم سے پہلے، اور تمہیں بھی کس بات کا؟ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ تقوی کا حکم دیا۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں مشتبہ چیز سے بھی بچنا، اس کو تقوی کا درجہ دیا جاتا۔ اور ویسے تقوی جناب عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ کبھی آپ خاردار راستے سے گزرے ہوں تو اپنا دامن کیسے سمیٹ لیتے ہیں؟ فرمایا میں اپنا دامن سمیٹ لیتا ہوں، اپنا قمیض سمیٹ لیتا ہوں، اپنی چادر سمیٹ لیتا ہوں۔ فرمایا اسی طرح دنیا سے زندگی گزارو، ہر مشتبہ چیز سے ایسے اپنا دامن بچا کر چلو، یہ تقوی ہے۔ تو فرمایا ان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، معاملات میں، حقوق میں، ہر چیز میں اللہ سے ڈرو۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اگر تم نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا ہی ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ سب سے بے پرواہ ہے، قابل تعریف ہے، خوبیوں والا ہے، تعریف والا ہے۔ فرمایا کہ اگر تم مانو گے تب بھی اس پر کوئی اس کا حرج نہیں ہے، اگر نہیں مانو گے تب بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے۔ نہ ماننے کی صورت میں اس کا کوئی نقصان نہیں، تمہارے ماننے کی صورت میں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن فرمایا اللہ بے پرواہ ہے، حمیدہ، قابل تعریف ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے، کارساز اللہ کافی ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ، اگر چاہے اللہ تو لے جائے تمہیں اے لوگوں، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور دوسروں کو لے آئے۔ اگر اللہ کی مشیت ہو تو تم سب کو ختم کر دے، اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، اور تمہاری جگہ کوئی دوسری قوم لے کر آئے اور جو نافرمان ہوں گے ان کو ختم کر دے، فرمانبرداروں کو لے آئے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اور مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ مدینہ والوں کو کھڑا کر دیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعاون بھی کیا اور ہجرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال بھی کیا، ہجرت کر کے جب آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم بھی کہا۔ اسی طرح فرمایا کہ جو قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آتی ہے اللہ تعالیٰ ان سے نعمت چھین لیتے ہیں اور دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ وَيَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، بنو عباسیوں نے اسلام سے روح پھیر لیا، دوسری طرف منہ کر لیا، اللہ تعالیٰ نے مغلوں کو کھڑا کر دیا۔ تو جو قوم اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے گی تو نافرمانی کرنے سے وہ یہ نہ سمجھے کہ ایسا نہیں ہوگا،
بلکہ اللہ قادر ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم منہ موڑو گے اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے میں کوئی دوسری قوم لائیں گے، وَلَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے بلکہ فرم بردار ہوں گے۔ فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ یہ کر سکتا ہے، قادر ہے۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، فرمایا جو تم میں سے دنیا کے ثواب کی طلب کرے، دنیا کا ثواب چاہتا ہے، فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ کے خزانوں میں دنیا اور آخرت کا ثواب ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، فرمایا جو صرف دنیا کا طالب ہوگا، فرمایا ہم اس کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں دیں گے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں اس کو کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور جو دنیا اور آخرت دونوں طلب کرے گا، ہم دنیا بھی دیں گے اور آخرت بھی دیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، جو دنیا میں حسنہ طلب کرتا ہے، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، آخرت میں حسنہ طلب کرتا ہے، تو فرمایا ہم اس کو دنیا بھی دیتے ہیں آخرت بھی دیتے ہیں۔ اللہ کے پاس دنیا کے خزانے بھی ہیں، آخرت بھی خزانے بھی ہیں، دنیا بھی ہماری ضرورت ہے، آخرت بھی ہماری ضرورت ہے۔ دنیا کے بغیر تو زندگی گزر سکتی ہے لیکن آخرت کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، اس لیے دنیا کی بجائے آخرت کو ترجیح دینی چاہیے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ سب کچھ سننے والا دیکھنے والا ہے، کہ کون کیا مانگ رہا ہے سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ کون کیسے عمل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم محیط میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو صحیح طور پر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔